ایک ایسا شخص جس نے انگریزوں کا جینا حرام کر دیا تھا، ایک ایسا شخص جس نے افغانستان چترال سے لے کر بنیر اور سخاکوٹ تک حکمرانی کی، یہ شخص کوئی اور نہیں عمرہ خان ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں عمرہ خان کی حکمرانی اور انگریز فوج سے شانہ بشانہ لڑنے کی مکمل تاریخ پر بات کروں گا۔ ویڈیو میں لائک کا بٹن مار کے آخر تک جڑے رہے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ عمرہ خان 1860 میں جندول میں پیدا ہوا تھا۔ والد کا نام امان خان تھا جو کہ جندول کا حکمران تھا۔ عمرہ خان خاندان سے مستخیل تھا۔ والد صاحب 1879 میں وفات پائی۔ والد کے وفات کے بعد اپنے بھائی محمد زمان خان کے ساتھ اقتدار پر لڑائی شروع ہو گئی۔ آخرکار بڑے بھائی محمد زمان خان نے جندول کی حکمرانی سنبھالنا شروع کیا اور عمرہ خان اور محمد شاہ خان کو جندول سے جلا وطن کر دیا۔ پہلے دونوں بھائی اتمان خیل پھر سوات میں رہائش پذیر ہو گئی۔ عمرہ خان وہاں پر سید اکبر بادشاہ کی مجلس میں شامل ہو گئے۔ 1880 میں اپنے بھائی سے حکمرانی حاصل کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا اور اسی طرح حکمرانی حاصل کی۔ 1881 میں فل پاور حاصل کرنے کے بعد پہلی جنگ کاپرستان میں لڑے اور کٹار گمبھیر سے کاپرستان تک کے علاقوں پر قبضہ کیا۔ اسی طرح کنز، اسمار، دمکلئی، چغسرائے پر قبضہ کر کے قلعے تعمیر کیے۔ ممن، مالاکنڈ، دیر، سوات اور بنیر تک کے علاقوں پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ مالاکنڈ ایجنسی میں سخاکوٹ، فلئی اور شیرخانے اور پشاور میں چارسدہ کی تنگی علاقوں تک کنٹرول سنبھال لیا۔ پھر امیر عبد الرحمن جب افغانستان میں برسر اقتدار آئے تو علاقہ اسمار میں اس نے جنگ شروع کر دی۔ اسی طرح اسمار پر عمرہ خان کا قبضہ ہوا۔ اسی طرح سردار غلام حیدر خان چرخئی کو شکست دے کر کاپرستان کے سرحد پر واقع علاقوں کو آپ نے قبضہ کیا۔ اسی طرح خان دلاور خان باجوڑ کو شکست دی۔ شریف خان اب دیر سے جنگ کی اور اس کو شکست دی۔ دیر پر قابض ہو گئی۔ انگریزوں سے تعلقات قائم کرنے کے لیے پشاور میں انگریز حکمران کو اپنا وفد بھیجا تاکہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہو سکے۔ اسی طرح انگریز سرکار نے جندولی ریاست کو تسلیم کیا۔ عمرہ خان ریاست دیر پر پہلا حملہ 1882 میں کیا۔ خان رحمت اللہ خان اس زمانے میں دیر کا خان تھا۔ دوسرا حملہ دیر پر 83 میں کیا۔ 1883 میں خان عبد الحنان خان اب ریاست سوات کے ساتھ مل کر خان دیر کے قلعوں پر حملہ کر دیا۔ اسی طرح خان دیر کو شکست دے کر اس علاقے کو قبضہ کر لیا۔ پھر تیسرا حملہ گوڑ گاؤں پر کیا جس میں عمرہ خان کو شکست ہوئی۔ اسی طرح ریاست دیر پر چوتھا حملہ شجاعدئی قلعے پر کیا۔ 1884 میں میاں گل خانان نے چترال آ کر عمرہ خان سے شموزئی، ادینزئی اور تلاش کے علاقے حوالہ کرنے کی درخواست کی لیکن عمرہ خان نے انکار کیا۔ عمرہ خان کے انکار پر عبد الحنان خان دیر سے مل کر ان علاقوں پر قبضہ کر لیا لیکن عمرہ خان نے دوبارہ ان علاقوں کو فتح کیا اور میاں گل عبد الحنان کو گرفتار کر کے جندول لایا گیا۔ عمرہ خان کے لشکر نے بلامبڑ قلعہ اور کنڈیرے قلعہ کے ساتھ شہزادی قلعہ، تیمرگرہ اور رباط قلعے کو بھی خان دیر سے قبضہ کر لیے۔ پھر اس کے بعد ناوگئی کے خان کو شکست دے کر باجوڑ کے کئی علاقے سلطنت جندولی میں شامل کیے۔ 1884 میں دیر کے خان وفات پا گئے اور آپ کا بیٹا شریف خان دیر کا خان بن گیا۔ شریف خان 1889 میں یہ علاقہ واپس لینے کے لیے عمرہ خان کو نوکروں کے ذریعے مروانے کی کوشش کی جس پر عمرہ خان نے ریاست دیر پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ سلطان خیل اور پائندہ خیل اقوام کو اپنے ساتھ ملا لیے۔ 1890 میں عمرہ خان نے ریاست دیر پر دونوں اطراف سے حملہ کر کے شریف خان کو شکست دے دی اور دیر کے خان کو معزول کر کے اپنے بھائی محمد شاہ خان کو دیر کا گورنر مقرر کیا اور اسی طرح شریف خان جلاوطنی کی زندگی گزارنے لگا۔ بعد میں انگریز کے ساتھ اس شرط پر معاہدہ کیا کہ خان عمرہ خان کو شکست دینے کے بعد مجھے دیر کا نواب بناؤ گے۔ 1891 میں رانیزئی میں دو خانان شریف خان اور سعادت خان کا زمین کے تنازع میں جھگڑا ہو گیا۔
جس پر عمرہ خان نے اپنی بہنوئی سعادت خان کا ساتھ دیا، اسی طرح شریف خان کو شکست دی اور اسی طرح سعادت خان کو رانی زئی کا حکمران بنا دیا اور اسی طرح عمرہ خان نے اسخاکوٹ تک کے علاقوں کو اپنے ماتحت لے لیا۔ اسی دوران عمرہ خان انگریزوں کے ہر طرح حفاظت خود کرتے تھے۔ 1892 میں ریاست چترال کے مہتر امان الملک نے اپنے بیٹے امیر الملک کو بغاوت کے جرم میں جلا وطن کر دیا اور خان عمرہ خان کے پاس چلے گئے۔ امان الملک نے انگریز سرکار کو ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ عمرہ خان پر اعتبار نہ کرے اور اس کے خلاف کارروائی کرے۔ گلگت کے پولیٹیکل نے عمرہ خان کو خط میں لکھا کہ چترال کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں ہندوستان سے نکال دیں گے۔ 1892 میں امان الملک وفات پا گئے تو اس کے دوسرے بیٹے فضل الملک نے اپنے 3 بھائیوں شہزادہ شاہ، بہرام ملک اور وزیر ملک کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا، لیکن افضل ملک چترال پر 2 مہینے حکومت کرنے کے بعد اپنے چچا شیر افضل کے ہاتھوں مارا گیا اور شیر افضل خود مہتر چترال بنا۔ شیر افضل نے 1 مہینے کے بعد چترال کی مہتری چھوڑ کر اپنی جگہ پر نظام الملک کو مہتر چترال بنایا، لیکن نظام الملک کو 1895 میں اس کی سوتیلے بھائی امیر الملک نے قتل کیا اور چترال کا مہتر بنا۔ زیادہ تر لوگ یہ کہتے تھے کہ امیر الملک کو مہتر چترال بنانے میں شیر افضل اور عمرہ خان کا ہاتھ تھا۔ خان عمرہ خان کی طاقت جب حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو انگریز کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ عمرہ خان کو ختم کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا پارٹ 1۔ پارٹ 2 انشاءاللہ بہت جلدی اپلوڈ کروں گا۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسی طرح اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔